بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 98 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے جر الممنوع من الصرف بالکسرۃ۔ اب تک ہم نے جتنا پڑھا ہے ممنوع من الصرف کو، تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ممنوع من الصرف پر نہ تنوین آئے گی اور نہ کسرہ آئے گا، لیکن اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جب ممنوع من الصرف بھی منصرف بن جاتا ہے، یعنی اس پر کسرہ بھی آ سکتا ہے۔ وہ کون سے ایسے حالات ہیں جس پر ہم کلمے کو کسرہ بھی دے سکتے ہیں، تو آئیے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جر الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف کو حالت جری میں کسرہ دینا، ٹھیک ہے۔ حالت جری میں ہم پہلے فتحہ دیا کرتے تھے نیابتاً عن الکسرہ، اب چونکہ ہم یہ حالتیں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ جائز ہے یا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ الامثلہ، اثنیت علی اسبق اللاعبین، میں نے مدح کی یا میں نے صفت بیان کی جو کھلاڑیوں میں سے سب سے پرانا کھلاڑی ہے، یا کھلاڑیوں میں سے سب سے جو تیز ریس کرنے والا ہے، تیز دوڑنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اسبقی، اسبقی علی وزن افعل ہے۔ آپ نے پڑھا تھا احمد، مررت باحمد، جو افعل کے وزن پر ہوگا وہ ممنوع من الصرف ہوگا، لیکن چونکہ اسبق یہاں پر مضاف ہے ما بعد کی طرف، تو اس پر جب بھی مضاف ہوگا تو اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ سلمت علی التلمیذ الاسبقی، اسبقی دیکھیں کیونکہ یہاں پر یہ صفت ہے، اور صفت جب بھی ہوگا تب بھی، اور اس کے علاوہ صفت کے ساتھ ساتھ الف لام، جس کلمے پر الف لام ہوگا وہ منصرف ہو جائے گا، اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ یجب الاکثار من مدارسی، دیکھو مدارس ہم نے پڑھا تھا سابقہ لیکچر میں، جمع منتہی الجموع ہے اور اس پر کسرہ نہیں آ سکتا، لیکن چونکہ مدارس مضاف ہے ما بعد کی طرف، تو مضاف پر ہم کسرہ دے سکتے ہیں۔ بالمدارسی، اس پر الف لام داخل ہے، تو اضافت اور الف لام، اضافت جب کلمہ مضاف ہو اور جب اس کلمے پر الف لام کا دخول ہو، تو دو صورتوں میں یہاں پر کسرہ ہم دے سکتے ہیں حالت جری میں۔ بالمدارسی ترقی الامم، مدارس کے ذریعے سے امتیں جو ہے وہ ترقی کرتی ہیں۔ سررت، میں خوش ہوا، من عصافیر الحدیقہ، عصافیر اس پر کسرہ آ چکا ہے من کی وجہ سے۔ قریبت من العصافیر، یہاں پر الف لام کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر مضاف ہے پہلی مثال میں، یہاں پر مضاف تو نہیں ہے لیکن الف لام چونکہ ہے، تو دو سبب ہیں، ایک مضاف ہونا، ایک الف لام کا داخل ہونا۔ تسیر القوافر بصحرائی، بالصحراء الف لام۔ عرفت مما سبق، آپ جان چکے ہیں، مما سبق جو گزشتہ اسباق گزرے ہیں، ان الکلمات اسبق، مدارس، عصافیر، صحرا ممنوع من الصرف، اسباب اس کے اپنے اپنے اسباب ہیں جو بیان ہو چکے ہیں۔ وعرفت، اور آپ جان چکے ہیں، ان الممنوع من الصرف، کہ جو بھی کلمہ ممنوع من الصرف ہو، یجر بالفتحۃ، حالت جری میں فتحہ کے ساتھ ہوگا۔ فتحہ کیوں ہے؟ نیابتاً عن الکسرہ، وہ کسرے کا نائب ہوگا۔ فہل تجد ان هذه الکلمات الممنوع من الصرف، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ممنوع من الصرف کلمات ہیں، جرت بالفتحۃ، یہاں پر بھی حالت جری میں فتحہ اس کو دیا ہے۔ فی هذه الامثلہ، الجواب لا، جواب آپ کا یہ ہوگا کہ نہیں، یہاں پر تو کسرہ ہے۔ وانما جرت بالکسرۃ، یہاں پر کسرہ دیا گیا ہے۔ غیر انک اذا اعدت، اس کے علاوہ کہ آپ ذرا غور کریں یا دوبارہ اپنی نظر لوٹائیں، فیہا، ان کلمات میں، رأیت ان کل کلمۃ منہا اما مضافہ، یا تو یہ جو کلمات ہیں ممنوع من الصرف، یا تو یہ مضاف ہے ما بعد کی طرف، و اما مقترنۃ بال، یا اس کے شروع میں الف لام آیا ہے۔ ولو انک تتبعت ای کلمۃ ممنوعۃ، کوئی بھی کلمہ جو ممنوع من الصرف ہو، دیکھ لیں گے آپ کسی بھی کلام عرب میں، کسی بھی کتاب میں، جب وہ مضاف ہو یا اس کے شروع میں الف لام ہو، لرأیت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو لو کا جواب لرأیت، تو آپ یہ ضرور دیکھیں گے انہا تجر بالکسرۃ، کہ حالت جر میں وہ کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ چیز میں بتانی تھی کہ وہاں پر استثناءات ہیں یا مستثنیات ہیں، یا ایسی حالتیں ہیں جہاں پر حالت جری میں کسرہ کے ساتھ صیغہ جو ہوگا، یعنی جو ممنوع من الصرف تھا وہ ابھی ممنوع من الصرف نہ رہا۔ قاعدہ دیکھ لیں، یجر الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف کو ہم
حالت جری میں دیں گے بالکسرت کسرہ، اذا کان مضافا جب وہ مضاف ہو، او به ال یا اس کے شروع میں الف لام ہو۔ تمرین کی طرف آتے ہیں۔ عین تعین کیجئے فی العبارات الآتیہ آئندہ عبارتوں میں کل ممنوع من الصرف کہ ہر وہ کلمہ جو من الصرف یعنی تنوین اس پر نہیں آتا یا کسرہ، مع بیان سبب سبب بھی بیان کریں۔ کانت زینب بنت الحسین افصح، ٹھیک ہے، من کثیر من الرجال، من کثیر من الرجال، یہاں پر کلمہ افصح، ٹھیک ہے، یہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آ سکتا۔ اشتہر معاویۃ بن ابی سفیان بالحلم وکان یزید ابنہ اقل دیکھیں، اقل منہ سیاستاً و کیاستاً، تو یہاں پر یہ ممنوع من الصرف ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ افعل وزن ہے، وزن افعل۔ لا تجادل، آپ لڑائی مت کرے، وانت غضبان، اس حال میں کہ آپ غصے میں ہو، ولا تاکل وانت شبعان، تو وانت یہ مبتدا ہے، یہ آپ سمجھ لیں غضبانو ہونا چاہیے لیکن غضبانہ ہے، وانت شبعان، تو یہاں پر ہم اس کو سمجھ لیں کہ الف نون زائدتان ہے، اور یہ سبب من اسباب منع صرف ہے۔ تمرین فی الاعراب لے لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کا اعراب ہم کس طرح کریں گے۔ صلیت بمساجدہ، اب مساجدہ غیر منصرف ہے کیونکہ نہ یہ مضاف ہے اور نہ اس کے شروع میں الف لام ہے، تو بمساجدہ ہم فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے نیابۃ عن الکسرتی۔ صلیت صلی فعل ماض مبنی علی السکون والتاء ضمیر فاعل، صلیت فعل فاعل ہو گیا، بمساجد الباء حرف جر ومساجد مجرور بالباء، وعلامت جرہ الفتحہ، مجرور بالباء ہے لیکن علامت جرہ فتحہ ہے، نیابۃ عن الکسرتی، کیوں؟ وجہ کیا؟ لأنہ، کیونکہ مساجد ممنوع من الصرف ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔